چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا ان میں جو سوئیاں کا چبھنا یا ٹنگلنگ، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ایسی نروز جو دماغ سے ہمارے ہاتھ پاؤں کی حرکات کو کنٹرول کرتی ہیں، ہمارے مسلز کو کنٹرول کرتی ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتی ہیں، ان کو ہم موٹر نروز بولتے ہیں۔ دوسری قسم کی نروز ہوتی ہیں جو ہمارے احساسات کو دماغ کی طرف لے کر جاتی ہیں، جیسے ٹھنڈا گرم لگنا یا درد کا احساس۔ اس احساس کو ہمارے مختلف اعضاء سے دماغ کی طرف ان کو منتقل کرتی ہیں، ان کو ہم سینسری نروز بولتے ہیں۔ یہ جو ڈیفیکٹ ہے جو ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، یہ دراصل سینسری نروز میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو بنیادی طور پر 4 قسم کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کہ نرو کا پریس ہونا، یعنی کہ نروز کے اوپر پریشر آ جانا۔ اس کی جو مختلف وجوہات ہیں وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ اعصاب کو جو غذائی اجزاء چاہیے ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جانا، یعنی ان کو پراپر فنکشن کرنے کے لیے جن غذاؤں کی یا جن وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمی ہو جانا۔ نمبر 3 ہوتا ہے فاسد مادوں کا جمع ہو جانا جسم کے اندر، یا نارمل جو جسم کی رطوبتیں ہیں ان کا یعنی اضافی طور پہ جمع ہو جانا۔ اس کی وجہ سے بھی اعصاب کی جو کنڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور یہ اسباب ہو سکتی ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے نفسیاتی مسائل، یعنی اس میں نفسیاتی مسائل میں بھی ہمارے دماغ کا فنکشن چونکہ متاثر ہوتا ہے، لہٰذا سینسری نروز کی جو پرسیپشن ہے، جو ان کا جو پیغام وصول کرنے والی جو ایک حس ہوتی ہے، وہ متاثر ہو کر اس میں ایسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو وجہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نرو کا کمپریشن میں آنا، یعنی کہ نرو کے اوپر پریشر کا آ جانا۔ اس کی میڈیکلی ہم جو مثالیں دے سکتے ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم کارپل ٹنل سنڈروم بولتے ہیں، یعنی جو ہمارے کلائی اور ٹخنے کی جو ایریا ہوتا ہے اس میں ایک بہت ٹائٹ قسم کا بینڈ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے کوئی ایک اس کے اوپر پریشر ایک دیا ہوتا ہے جس کو ہم ریٹینیکولم بولتے ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں میں سوجن ہو جائے یا وہاں کسی طریقے سے سویلنگ ہو جائے تو اس کے نیچے سے ساری نروز اور ویسلز گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے اتنی سپیس نہیں ہوتی، وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سپیس نہیں دیتا، لہٰذا نرو کے اوپر پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری میڈیکلی جو ریزن ہے جو ہم اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جو کامن ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ سروائیکل اسپونڈیلوسس ہے، یعنی ہماری گردن کے جو مہرے ہیں ان میں گیپ ہو جانا یا اس کے کمپریشن ہو جانا، جس کی وجہ سے نروز کے اوپر پریشر آتا ہے، جس سے بازوؤں کا سن ہونا، ہاتھوں کا سن ہونا یا کوئی ایک بازو سن ہونا یہ ہو سکتا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جیسے شیٹیکا ہے، ارکن نساء ہے، اس میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو نرو کے اوپر پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے پین یا اس میں سن ہونا، ٹنگلنگ یا سوئیوں کا چبھنا، اس طرح کی علامات آ سکتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے غذائی اجزاء کی کمی، یعنی ایسے اجزاء جو ہمارے اعصاب کے پراپر فنکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پر اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں، ان کی جسم کے اندر کمی واقع ہو جانا۔ اس میں وائٹامن بی خاص طور پر ہے، B12 ہے، یہ نرو فنکشن کے لیے بہت زبردست ایک رول ہے اس کا۔ B1 ہے، B6 ہے پائریڈوکسن، اس کے علاوہ B9 ہے فولک ایسڈ۔ یہ مختلف وائٹامنز ہیں جن کی کمی کی وجہ سے نروز کے اندر جو ہے وہ ٹنگلنگ، یعنی کہ اس کا ہاتھوں کا سن ہونا۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ اگر ایسی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ایسے وائٹامنز دیے جائیں جس سے ان علامات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایز اے سپلیمنٹ آپ شروع کروا سکتے ہیں، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کا پہلے پراپر ٹیسٹ کروایا جائے، اگر ان کی کوئی ڈیفیشنسی ہے تو آپ وہ وائٹامن دے سکتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے
وہ ہے مختلف فاسد مادوں کا جسم کے اندر جمع ہو جانا. اس کو ہم فردر ڈیوائڈ کریں گے مختلف آگے سب کیٹیگریز میں. مختلف ڈیزیزز، مختلف بیماریاں، ان میں بھی بنیادی طور پر کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ اس بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، جو میجر کیٹیگری میں جو چیز فال کرتی ہے وہ فاسد مادے جمع ہونے کی ہوتی ہے. تو نمبر 2 پہ اس میں مختلف ڈرگز آ سکتی ہیں. ڈرگز بھی ایز اے فاسد مادے ہی ہوتی ہیں، وہ بھی ٹاکسنز کے طور پہ کام کرتی ہیں. نمبر 3 پہ جیسے مختلف ٹاکسنز ہوتے ہیں، مختلف جیسے کہ لیڈ ہے، مرکری ہے، اس طرح کی چیزیں، آرسینک ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو فاسد مادوں کے جمع ہونے کی وجہ سے جو نرس کے اندر سن ہونے کا یا سوئیوں کے چبھنے کا جو احساس ہو سکتا ہے، اس کو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی مثلا سب کیٹیگری ڈیزیزز ہے، اس میں ڈائبٹیز ملائٹس ہے. شوگر کے مرض میں چونکہ اس میں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، وہ نروز کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کو ہم ڈائبٹک نیوروپیتھی بولتے ہیں. جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ اکثر جانتے ہیں کہ پاؤں کے جو پنجے ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کا سن ہونا یا ان میں درد ہونا یا احساس کا ختم ہونا، یہ ان کی نیوروپیتھیز کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ اعصاب ایسے بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کی نظر متاثر ہو جاتی ہے، یا ان کے ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے. چونکہ جو نروز ہماری اندرونیوں کی حرکت کنٹرول کرتی ہیں وہ بھی اس نیوروپیتھی کا شکار ہو کے وہ بھی ایک حساب سے سن ہو جاتی ہیں، جو پراپر فنکشن نہیں کرتی، جس کی وجہ سے قبض یا ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن کو متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ ساری نیوروپیتھیز ہیں. یعنی نروز کا سن ہونا یہ ہاتھ پاؤں میں تو سن ہونے کے احساس کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے، لیکن مختلف آرگنز کی اگر نرو سپلائی متاثر ہوتی ہے تو وہ اس کے فنکشن کو متاثر کرتی ہے. اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈزم ہے، یعنی کہ ہمارے تھائرائڈ جو گلینڈ ہے اس کے جو سکریشنز اگر کم ہو جائیں، اس کی وجہ سے بھی جسم کے اندر چونکہ فیٹس جمع ہوتی ہیں، جسم کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف جسم کے ایریاز کے اندر نروز کا فنکشن متاثر ہوتا ہے. کمپریشن کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی متاثر ہوتا ہے، چونکہ نروز کنڈکشن سلو ہو جاتی ہے اور ہمیں ہاتھ پاؤں کے سونے کی شکایت ہو سکتی ہے. رینل فیلئر، یعنی کسی کے اگر گردے خراب ہیں تو اس کی وجہ سے چونکہ گردوں کا کام جسم میں سے فاسد مادوں کو نکالنا ہوتا ہے، تو اگر وہ بھی جسم سے پراپر طریقے سے ایکسکریٹ نہیں ہوتے، باہر ان کو فلٹر نہیں کیا جاتا، تو وہ جسم کے اندر جمع ہوتے ہیں جو کہ ہماری نروز کو، ان کے فنکشن کو متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سونا، ان کے اندر جو سوئیوں کا چبھنا یا درد کا احساس، یہ چیز ہو سکتی ہے. مختلف قسم کی انفیکشنز ہیں، اس کے اندر بھی نروز کا فنکشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی سی ہے، HIV انفیکشنز ہیں، اور لائم ڈیزیز، یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جس کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ، یعنی یہ بھی ایک کیٹیگری ایسی ہی ہے جس میں باڈی کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور اس کے اندر فاسد مادے جن کو جسم سے نکلنا چاہیے وہ جمع ہو کر نروز کے فنکشن کو متاثر کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ڈرگز ہیں، جو سب کیٹیگری ہے. اس میں مختلف قسم کی ادویات آ جاتی ہیں، جیسے کہ مرگی میں ایپیلیپسی کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مختلف ادویات، کینسرز کے لیے استعمال ہونے والی ادویات، TB کے لیے. ان کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یہ ہو سکتا ہے. اس کا علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ ان ڈرگز کی ڈوز کو پراپر مانیٹر کیا جائے اور مختلف وائٹامنس پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا علاج کیا جا سکے. اس کے علاوہ مختلف ٹاکسنز ہیں، جیسا اس کا ذکر کیا، یہ سب کیٹیگری ہے جو کہ فاسد مادے ہی جمع ہوتے ہیں جسم میں. اس میں لیڈ ہے، جیسے سیسہ ہے، اس انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ، آرسینک ہے یا مرکری ہے، پارا، اس ایسی انڈسٹریز یا ایسی فیکٹریاں جس کے اندر ان کیمیکلز کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اگر کوئی اس کی پراپر پریکاشن نہ لے تو اس کو وہ اس کی جلد کے اوپر مسلسل اگر اس کا ایسے فاسد مادوں کا جو ہے وہ ٹچ رہتا ہے تو وہ ایبزارب ہو کر، جذب ہو کر آہستہ آہستہ ہماری نروز کو متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ پراپر پریکاشنز لیں اور اپنے آپ کو جو ان نیسیسری ایکسپوجر ہے ان چیزوں کا، اس سے آپ بچا کے رکھیں. لاسٹ پہ یا چوتھے نمبر پہ جو میجر کیٹیگری ہے وہ ہے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہونے والے جو نروز کو جو نقصانات ہوتے ہیں. یہ دراصل حقیقی نہیں ہوتے، چونکہ دماغ کا فنکشن متاثر ہوتا ہے اسٹریس میں، انگزائٹی میں، ڈپریشن میں، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں
جو ہمارا نروس سسٹم ہے یہ چونکہ اس کی یہ ڈیزیزز ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے مختلف قسم کی سینسیشنز جو کہ کریکٹ نہیں ہوتی بلکہ فالس سینسیشنز ہوتی ہیں، ان کا احساس ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم اس کو نفسیاتی مسائل کو جب ٹریٹ کریں گے، مختلف قسم کی اس کی اپروچز ہوتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے، مختلف میڈیکیشنز ہیں، جب وہ دی جاتی ہیں، جب ہمارے جو اعصابی نظام، دماغ کا نظام، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا یہ چیز نارملائز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا جو اس کے اندر مختلف قسم کے احساس، چیونٹیوں کے چلنے کے احساس، سوئیوں کے چبھنے کی شکایات، یہ چونکہ جو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہوں، تو نفسیاتی مسائل کا اگر ہم علاج کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ والی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کسی کو ہاتھ پاؤں سونے یا ٹنگلنگ یا اس طرح کی کوئی سینسیشن اس کی اگر شکایت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود سے ہی سیلف میڈیکیشن کے طور پہ مختلف قسم کے نسخہ جات یا وائٹامنس ایسے استعمال کرنے شروع کر دیں، بلکہ اس کا پراپر پہلے ڈائگنوسس ہونا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی ڈیزیز جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے، اس ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے میں بھی وہ ایک ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ وہ اوور لک نہیں ہوگی، آپ اس ڈیزیز کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے گی۔ تو پراپر طریقے سے آپ کسی مستند معالج سے رابطہ کر کے تو اس کا پہلے ڈائگنوسس بنائیں کہ یہ کون سی کیٹیگری ہے یا اس کی اصل ریزن کیا ہے، اسی حساب سے اس کا پھر ٹریٹمنٹ بھی اس کی یعنی ڈائگنوسس کے حساب سے کیا جائے گا، اور اس سے تب ہی پراپر نجات مل سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔